أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين انشاءاللہ الکریم آج ہم اپنے ترجمہ قرآن کا آغاز کریں گے سورہ آل عمران تیسرا پارہ آیت نمبر 55 سے. آج ہم نے ان کو 2 نشستوں میں مکمل کرنا تھا انشاءاللہ الکریم. تو آیت نمبر 55 سے آج ہم اپنی تلاوت کا اپنے ترجمۃ القرآن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پناہ مانگتی ہوں اللہ رب العزت کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ رب العزت نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں آپ کو، ورافعو کا، اور اٹھا لوں گا یا اٹھانے والا ہوں آپ کو، الیہ اپنی طرف، ومطہرک، اور میں خوب پاک کرنے والا ہوں آپ کو، من الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو، اتبعو کا، جنہوں نے پیروی کی آپ کی، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ غالب کر دوں گا ان کو جنہوں نے آپ پر، جو ایمان لائے آپ پر، ان پر غالب کر دوں گا جنہوں نے آپ کا انکار کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم پھر الیہ مرجعکم، میری طرف تم پلٹ کر آؤ گے، فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما، اس چیز کے بارے میں، کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم جھگڑتے تھے، فاما الذین، پس بہرحال وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فاعذبہم عذابا شدیدا، تو میں عذاب دوں گا ان کو سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، میں پورا دوں گا ان کو، اجورہم، ان کے اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو. ذَلِكَ، یہ، نَتْلُوهُ، ہم پڑھتے ہیں اسے، علیہ کا، آپ پر، من الآیات، آیات میں سے، والذکر الحکیم، اور حکمت والے ذکر سے، یعنی نصیحت حکمت والی سے. ان، بے شک، مثل عیسیٰ عند اللہ، مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے نزدیک ایسی ہے، کمثل آدم، جیسے کہ مثال آدم علیہ السلام کی، خلقہ من تراب، پیدا فرمایا ان کو مٹی سے، ثم قال له کن فیکون، پھر فرمایا اس کے لیے کہ ہو جا، پس وہ ہو گیا. الحق من ربک، حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، پس نہ تم ہونا شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک فیہ، فمن، پھر جو شخص، پس جو شخص، حاجک، جھگڑا کرے آپ سے، فیہ، ان کے بارے میں،
من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس آ گیا علم یقینی، فقل تو آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، و نساءنا اور ہماری عورتوں کو، اپنی عورتوں کو، و نساءکم اور تمہاری عورتوں کو بھی، و انفسنا اور اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، و انفسکم اور پھر تم کو بھی، تمہاری جانوں کو یعنی خود تمہیں، ثم پھر نبتہل، اللہ بڑی عاجزی کریں، ثم نبتہل پھر وہ مباہلہ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل تو ہم ڈالتے ہیں، لعنت اللہ لعنت علی اللہ کی لعنت جھوٹ بولنے والوں پر، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ اور لعنت ڈالتے ہیں اللہ کی علی الکاذبین جھوٹوں پر، ان ھذا لہو القصص الحق بے شک یہی ہے سچا بیان، ان بے شک ھذا یہ ہے لہو القصص وہ قصہ وہ بیان الحق سچا، وما من الہ الا اللہ اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک اللہ ہی زبردست غالب ہے حکمت والا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پس بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو، قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمت اس بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، اللہ کے نہ نعبدو ہم عبادت کرے، الا اللہ صرف اللہ کی، اللہ نعبد الا اللہ نعبد الا اللہ کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، سوائے اللہ کے ہم کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذ اور نہ بنا لے کوئی، بعدنا بعدن ہم میں سے کوئی ایک کسی کو، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں روگردانی کرے منہ پھیر لے، فَقُولُوا تو آپ کہہ دو، اشہدوا فَقُولُوا اشہدوا تو آپ کہہ دو کہ گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تحاجون تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل اور وما اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل، الا من بعد مگر ان کے بعد، افلا تعقلون کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے، ہاں انتم پھر تم وہ لوگ ہو، ہاں انتم ہؤلائی پھر تم وہی لوگ ہو، حاجج تم جھگڑتے ہو، فیما لکم به علم ان باتوں کے بارے میں جن کا تمہیں علم نہیں، فلم تحاجون بس کیوں تم جھگڑنے لگے اس چیز کے بارے میں، فیما لیس لکم به علم جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا، فیما جس میں لیسا نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، بھی اس کے اندر کوئی علم، واللہ اور اللہ رب العزت یعلم جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن وہ تھے الگ رہنے والے مسلمان، الگ تلگ، حنیفا مسلما، گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے کو عربی میں الحنف کہتے ہیں، اور حق سے روگردانی کر کے گمراہی کی طرف مائل ہونے کو جنف کہا جاتا ہے، تو حنیف کا مطلب یہ ہوا کہ ہر باطل اور گمراہی سے منہ موڑ کر ہمتن بالکل حق و صداقت کی طرف متوجہ ہونے والا، اور قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے ہی قائل تھے اور اسی کی عبادت میں سرگرم تھے، نہ کہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹا اور نہ مسیح کو اس کا فرزند کہتے تھے۔
ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ہر طرف سے روگردانی کر کے وہ اپنے رب کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے، وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ شرک کرنے والوں میں سے تھے۔ ان بے شک اول الناس، نزدیک ترین لوگ، بھی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے، للذین وہ تھے، اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور نیز یہ نبی، والذین آمنوا اور وہ جو ان پر ایمان لائے، واللہ اور اللہ رب العزت ولی المؤمنین مددگار ہے، ساتھی ہے مومنوں کا، ودت چاہتا ہے، طائفۃ ایک گروہ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یدلونکم کاش کہ آپ کو گمراہ کر دے، کسی طرح آپ کو گمراہ کر دے، وما یدلون اور نہیں وہ گمراہ کر پاتے کرتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو ہی، وما یشعرون اس کا انہیں کوئی شعور نہیں، وہ سمجھتے نہیں اس کو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لم تلبسون الحق کیوں تم ملاتے ہو حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لے آؤ، بالذی اس پر، انزل جو اتاری گئی، علی الذین آمنو ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وجہ النہار صبح کے وقت، وکفروا آخرہ اور انکار کر دو سر شام اس کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کو مشکل ترین آیت شمار کیا ہے، اس کے متعلق متعدد جملے ان کے باہمی تعلق پر بڑی طویل بحث۔ اللہ اکبر، اللہ خدا رحم فرما دے۔ امام ابو عبداللہ قرطبی جنہوں نے اس آیت کو بہت آسان بنا دیا، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں قل ان الہدا ہدی اللہ جملہ معترضہ ہے، اور دوسرے جملوں سے سب کا تعلق ہے لا تؤمنو سے، تو اس صورت میں اس کا مفہوم یوں ہوگا، یعنی رؤوسا یہود اپنے چیلوں کو جنہیں انہوں نے سازش کے لیے تیار کیا تھا، یہ تین بڑی باتیں مہارت سے ذہن نشین کروائی۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اپنے دین کے ماننے والوں کے بغیر کسی کی بات مت ماننا، دوسرا یہ یقین کرنا کہ جن انعامات خدا بندی سے تمہیں سرفراز کیا گیا ہے وہ کسی دوسری قوم کو مرحمت نہیں ہوئے، یعنی کسی دوسری قوم کو نہیں دیے گئے۔ تیسرا یہ کہ بالکل مطمئن رہو قیامت کے دن بھی تم پر کوئی حجت قائم کر کے تمہیں شرمسار نہ کر سکے گا۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، آمنو ایمان لاؤ، بالذی انزل علی الذین آمنو اس کتاب پر جو نازل کی گئی ایمان والوں پر، وجہ النہاری صبح کے وقت میں، وکفروہ اور انکار کر دو، وکفروا آخرہ اور اس کے آخر میں سر شام ہی اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون تاکہ وہ لوٹ آئے، ولا تؤمنوا اور نہ تم ایمان لاؤ، الا مگر لمن تبع دینکم نہ تم ایمان لاؤ الا مگر اس پر جس نے تمہارے دین کی پیروی کی، کہ مت مانو کسی کی بات سوائے لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ قل فرما دیجئے ان الہدا ہدی اللہ، بے شک ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ان یؤتا کہ دیا جا سکتا ہے، احد کسی کو، مثل ما اوتی تم اس جیسا جو تمہیں دیا گیا ہے، او یحاجوکم یا تمہیں کوئی حجت دلا سکتا ہے تم پر عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ قل کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، فرما دیجئے کہ فضل و کرم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، یختص وہ خاص فرما لیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ کریم بہت فضل والا بہت عظیم ہے۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے، من بعض ایسے ہیں، ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک اگر تو امانت رکھے ان کے پاس 1.5 سونے چاندی کا تو ادا کر دے اسے تمہاری طرف۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک
اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ امانت رکھو ان کے پاس ایک اشرفی تو کچھ واپس نہ کریں گے تیری طرف، الا مگر ما دمت علیہ قائما، جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یعنی بددیانتی کریں گے۔ ذالک یہ اس وجہ سے بھی انہم کہ وہ کہتے تھے، ذالک بانہم قالوا یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، نہیں ہے ہم پر ان ان پڑھوں کے معاملہ میں کوئی گرفت، لیس علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین ان ان پڑھوں کے معاملے میں سبیل کوئی گرفت، کوئی پکڑ۔ وَيَقُولُونَ اور وہ لوگ کہتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ جس نے پورا کیا اپنا وعدہ، واتقا اور پرہیزگار بنا، فإن اللہ یحب المتقین بس بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کا عہد، اللہ کا وعدہ، وایمانہم اور اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک یہ وہ لوگ ہیں لا خلاق لہم فی الآخرہ کہ جن کا کچھ حصہ نہیں ہے آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا، نہ بات کرے گا اللہ ان سے، ولا ینظر الیہم اور نہ دیکھے گا ان کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وان اور بے شک منہم ان میں سے لفریقا ایک فروع ایسا ہے، یلوون السنتہم جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب کے ساتھ، لتحسبوہ من الکتاب تاکہ تم خیال کرو کہ یہی اصل کتاب، یہ تاکہ تم خیال کرنے لگو اس کو بھی کتاب، وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ اصل کتاب نہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، ما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون اور حالانکہ وہ اس کو جانتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ما کان لبشر نہیں ہے مناسب کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ کہ جب عطا کرے اس کو اللہ الکتاب کتاب، الحکم اور حکومت، والنبوت اور نبوت، ثم پھر یقول وہ کہتا پھرے للناس لوگوں سے کونو ہو جو عباد لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اور لیکن کونو بن جاؤ ربانیین، لیکن وہ یہ کہے کہ کونو ربانیین بن جاؤ اللہ کے بندے، اللہ والے، بما کنتم اس وجہ سے کہ تم تعلمون تعلیم دیتے رہتے تھے، الکتاب کتاب کی، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی پڑھتے تھے، وَلَا يَأْمُرَكُمْ اور نہیں حکم دے گا تمہیں، ان تتخذوا کہ تم بنا لو پکڑ لو، الملائکۃ فرشتوں کو، والنبیین اور پیغمبروں کو، اربابا خدا، یأمرکم بالکفر کیا تمہیں حکم دے سکتا ہے کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون اس کے بعد کہ تم مسلمان بن چکے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے، یاد کرو جب لیا اللہ نے، میثاق النبیین انبیاء سے پختہ وعدہ، لما آتیتکم من کتاب و حکمت کہ تمہیں قسم ہے اس کی جو دوں میں تم کو کتاب اور حکمت میں سے، ثم پھر جاءکم تشریف لائے تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بها لتؤمنن به تم ضرور ان پر ایمان لانا، ولتنصرنہ اور ان کی مدد کرنا، قالا تو فرمایا اقررتم کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ اور تم نے اٹھا لیا، عَلَى ذَلِكُمْ اس پر میرا بھاری ذمہ، قالوا تو سب نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال فرمایا اللہ نے فاشهدوا پس گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، فَمَن تَوَلَّى پھر جو کوئی پھر گیا،
بعد ذالک اس کے بعد پختہ عہد کرنے کے بعد فاولئک تو یہی ہے ہم الفاسقون فاسق لوگ افغیر دین اللہ کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون چاہتے ہیں کیا اللہ کے دین کے سوا کسی دین کو چاہتے ہیں وَلَهُ اور ان کے لیے ہے اسلم حضوری میں سر جھکا دیا انہی کے لیے جھک گیا من فی السماواتی ہر وہ شے جو زمین آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں طوعا و کرہا خوشی سے یا مجبوری سے وَإِلَيْهِ یرجعون اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے قل آپ فرما دیجئے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وما انزل علینا اور جو نازل کیا گیا ہم پر وما انزل علی ابراہیم اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام پر واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام پر واسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر والاسباط اور ان کے بیٹوں پر وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو والنبیون من ربہم اور انبیاء کو دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے لا نفرق بین احد منہم ہم نہیں کوئی تفریق کرتے کچھ فرق کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں ونحن له مسلمون ہم اس کے لیے فرما بردار ہے ومن یبتغی اور جو کوئی تلاش کرے غیر الاسلام دینا دین کے علاوہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین فلن یقبل من تو وہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ قیامت کے دن آخرت میں اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں کیفا کیسے یہد اللہ ہدایت دے گا اللہ قوم ایسی قوم کو کفروا جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد وشاہدوا اور وہ گواہی دے چکے تھے ان الرسول کہ بے شک رسول حق ہے سچا ہے وجاءہم البینات اور آئی تھی ان کے پاس خودی نشانیاں واللہ اور اللہ لا یہدی القوم الظالمین نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو اولئک جزاؤہم یہ وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے ان کی بدلہ یہ ہے ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین کہ بے شک ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی تمام انسانوں کی لعنت خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب ولا هم ینظرون نہ انہیں مہلت دی جائے گی الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من بعد ذلک اس کے بعد واصلحوا اور اپنی اصلاح کی فان اللہ غفور رحیم پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے بعد ثم ازدادوا کفرا پھر بڑھتے چلے گئے اپنے کفر میں لا تقبل توبتهم ہرگز قبول نہیں کی جائے گی ان کی توبہ واولئک هم الضالون اور یہی وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ مر گئے وهم کفار اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے فلن يقبل من احدهم نہیں قبول کیا جائے گا پس ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا من احدهم ان میں سے کسی ایک کا بھی ملء الارض ذهبا زمین بھر سونا بھی ولا وفتدا بھی اگرچہ وہ اپنی نجات کے عوض اتنا دے دے اولئک یہ وہ لوگ ہیں لہم عذاب علیم جن کے لیے دردناک عذاب ہے وما لہم من ناصرین اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ آج مکمل ہوا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جانے انجانے کوئی لفظی معنوی حرفی کوئی غلطی ہم سے ہوئی مجھ سے ہوئی اللہ کریم مجھے معاف فرمائے اور اللہ کریم بہتر سے بہترین صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے حق بات سننے کی حق بات کہنے کی حق پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ